الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 نیکیاں اکاؤنٹ میں پلس ہو رہی ہیں۔ درود پاک کی اس فضیلت کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں۔ سم ٹائم وی میک آور بیلنس شیٹ، اینڈ واٹ از دا پروسیجر ٹو میک یور بیلنس شیٹ؟ کریڈٹ سائڈ، then debit side, and whatever come after the subtract or addition of debit and credit، ہمارے سامنے بیلنس آ جاتا ہے کہ ہمارا کیپٹل کیا ہے، ہمارا اپنا بیلنس کیا ہے۔ on the day of judgment، قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی، اور وہ بیلنس شیٹ کیا ہوگی کہ میزان عمل لگایا جائے گا، اسکیل آف ڈیڈس، اعمال نامے ویٹ کیے جائیں گے، تولے جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو وہاں بیلنس شیٹ ہوگی اس کا ڈیسیشن کیا ہوگا۔ سورہ قاریہ میں رب فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کیا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، the good deeds become more than the bad deeds، اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مانتے چین میں ہوگا، وہ مزے میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، good deeds is less than the bad deeds، then what happened؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کے نیکیاں کم ہوئیں اور گناہ زیادہ ہو گئے تو وہ جہنم میں جائے گا، شعلے مارتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ It means that balance sheet is more crucial than the balance sheet of this دنیا۔ یہاں ہمیں بہت فکر ہوتی ہے اپنی بیلنس شیٹ کی، اپنی رپورٹس کی، مگر on day of judgment جو حساب بنے گا، جس کی نیکیاں زیادہ وہ تو مزے میں ہوگا، جس کے گناہ زیادہ وہ مارا جائے گا۔ اور روایتوں کے الفاظ ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کی ایک نیکی کم پڑ گئی ہوگی، only one good deed، اور وہ تمنا کریں گے کہ کوئی ایک نیکی دے دے تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس آئے گا بندہ اور ماں سے کہے گا ماں مجھے آج ایک نیکی چاہیے، والد کے پاس جائے گا، والد صاحب ساری زندگی آپ میرے ساتھ اچھا کرتے رہے، ٹوڈے آئی اونلی نیڈ ون گڈ ڈیڈ، مجھے ایک نیکی چاہیے، یا میرا ایک گناہ لے لیں تاکہ جو بیلنس ہے وہ نیکیوں والا زیادہ ہو جائے۔ مگر اس دن نہ ماں کام آئے گی نہ والد کام آئے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس دن جس کا ایک نیکی کم پڑ گئی وہ بھی اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اب اس دن پتہ کیا ہوگا؟ اس دن انسان بڑی افسوس کرے گا، اور وہ افسوس یہ کرے گا کہ کاش میں اس وقت جو نفل میں نے چھوڑ دیے تھے، درود چھوڑ دیا تھا، ایک بار اور تسبیح پڑھ لیتا، وہ ایک نیکی جو میں نے چھوڑ دی تھی اگر وہ کر لیتا تو آج جنت میں چلا جاتا، یا وہ والا گناہ جس کو میں نے اسمال چھوٹا سا سمجھا تھا وہ نہ کرتا تو آج پکڑا نہ جاتا، آج مارا نہ جاتا۔ تو یہ تو ہے قیامت کے دن کا نقشہ، لیکن اب آپ اس سینیریو میں سمجھیں کہ درود پاک کیسا کمال کا عمل ہے کہ ایوری درود پاک 10 نیکیوں میں اضافہ بھی کر رہا ہے، 10 گناہ مائنس بھی کر رہا ہے۔ یعنی میرے اسکیل کو، میرے اعمال نامے کے وزن کو بیلنس کرنے والا شاندار عمل جو ہے وہ درود پاک ہے۔ اب درود پڑھتے جاؤ، نیکیاں بڑھاتے جاؤ، گناہ گھٹاتے جاؤ۔ تو پھر کتنے پڑھنے چاہیے؟ پھر کس قدر درود پاک پڑھنے چاہیے؟ یہ کوئی بھی عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے۔ آپ بھی نیت کریں، روزانہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنایا، اور بڑا کمال کا سبق آموز واقعہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 دوست تھے اور وہ ٹریول پر روانہ ہوئے، اور جب وہ ٹریول پر گئے تو ان دوستوں میں کیا ہوا کہ آج کل ہم کہیں ٹریول پر جائیں اور آن دا بٹوین جرنی اگر کہیں اسٹے کرنے کی نوبت آتی ہے تو اب تو ہائی ویز پہ ہوٹل ہوتے ہیں، موٹیل ہوتے ہیں، کہیں بھی آرام بندہ کر لیتا ہے، مگر اٹس تھاؤزنڈز ایئرز اگو، نبی پاک سے بھی پہلے کے زمانے کا واقعہ ہے، تو اس وقت تو کوئی مسافر خانہ نہیں تھا۔ تو ان دوستوں نے کیا کیا، وہ ایک غار کے اندر آرام کرنے لگے، کیو، ٹھیک ہے، ماؤنٹین میں جو کیوز ہوتی ہیں، غار ہوتی ہے، اس میں آرام کرنے لگے۔ رات وہ سوئے تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بہت بڑا پیس آف راک، پہاڑ کا ٹکڑا کہہ لیں، بڑا سا پتھر جو ہے وہ اس غار اوپر سے گرا اور اس نے اس غار کو بند کر دیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اچھا، اس زمانے میں کوئی ریسکیو کے ڈپارٹمنٹ بھی نہیں تھے، ٹیلی فون بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا کہ بندہ کال کر کے کسی کو بلا لے، تو انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ اب ہم نے زندہ نہیں بچنا، اب ہم کس کو بتائیں کہ ہم کہاں ہیں، لوکیشن تو بھیج نہیں سکتے کہ ادھر پھنسے ہوئے بھائی کوئی جلدی سے آ جائیں، so nobody there to help them۔ اب انہوں نے ایک پلان کیا کہ ہم تو پھنس گئے ہیں، کچھ تو کریں، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تینوں مل کے اکیلے اکیلے دعا کرتے ہیں، باری باری دعا کرتے ہیں، اور اس دعا میں ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے ہی، اگر ہم نے اپنی لائف میں کوئی اچھا عمل کیا ہے، گڈ ڈیڈ کی ہے، نیکی کی ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو پہلا بندہ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، میں جنگل میں لکڑیاں توڑنے کا کام کرتا ہوں، روزانہ رات کام کر کے جب واپس آتا ہوں تو اپنی بکریوں سے دودھ نکالتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو، اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے چلڈرنس کو، اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ اے میرے مالک، اگر میں نے یہ کام فار دا سیک آف اللہ عز و جل، اللہ تیری رضا کے لیے کیا، تو اے اللہ آج ہمیں اس مشکل سے نکال دے، اس پریشانی سے نکال دے۔ کہتا یا اللہ، میں ایک بار رات کو آیا، رات دیر ہو گئی تھی، دودھ نکالا تو ماں باپ سو گئے تھے، تو ماں باپ کے کنارے کھڑا ہو گیا دودھ کا پیالہ لے کر، بچے کہتے رہے کہ بابا جان ہمیں تو دودھ پلائیں، کہ نہیں، پہلے امی ابو کو پلاؤں گا۔ جب تک ماں باپ جاگے نہیں، دودھ نہیں پیا، میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا۔ اے میرے کریم مولا، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو آج اس غار سے ہمیں نکال دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ جو پتھر، جو راک تھا نا، تھوڑا سا ہٹ گیا اللہ کی رحمت سے، مگر اتنا راستہ نہیں بنا کہ وہ نکل سکے۔ اب اگلے بندے نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے مالک، میری ایک کزن تھی، میں اس کو پسند بھی کرتا تھا، ایک بار وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں، آئی نیڈ منی، I want to take a loan, please give me loan۔ اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی، I have money that time، پیسے تو تھے میرے پاس، مگر میں نے اس کو کہا کہ نہیں، پیسے جب دوں گا جب تم میرے ساتھ غلط کام کرو۔ وہ بیچاری مجبور تھی، اس نے منع بھی کیا، مگر مجھ پر شیطان حاوی تھا، اس کو میں نے اپنے قریب کیا، اور پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے مالک تو دیکھ رہا ہے، تیرے خوف کی وجہ سے میرے مولا میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام اگر تیری رضا کے لیے کیا، I did that good deed for the sake of you یا اللہ عز و جل، اے کریم اب مجھے اس غار سے نکال دے۔ آقا فرماتے ہیں وہ پتھر جو ہے تھوڑا سا اور اپنی جگہ سے موو ہو گیا، بٹ ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ تینوں اسکیپ کر سکے، اس سے باہر نکل سکے۔ اب تیسرے بندے نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، اس نے کام کیا، کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری کے پیسے بھول کے چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر آیا، میں نے کیا کیا، اس کے جو پیسے تھے اپنے کاروبار میں لگایا اور اس کا ایک حصہ رکھ دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے صاحب میں آپ کے پاس آیا تھا، کام کیا تھا، پیسے بھول گیا تھا، میرے پیسے دے دیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جتنے بکریاں ہیں، جتنے ریوڑ ہیں، مویشی ہیں، یہ سارے تیرے ہیں، لے جا۔ وہ کہتا ہے میرے تو تھوڑے ہی پیسے تھے، اتنے سارے جانور کیسے ہو گئے؟ پیسے تیرے تھوڑے تھے، میں نے کاروبار میں لگا دیے ہیں، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، یہ سارا تیرا ہے، تو لے جا۔ وہ بڑا خوشی خوشی واپس گیا۔ اے میرے مولا، اگر میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا،
یا اللہ عز و جل if I did that time that work for your sake یا اللہ عز و جل، اے اللہ پلیز ہمیں نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے وہ پتھر اور ہٹ گیا اور وہ تینوں دوست اس غار سے باہر نکل گئے۔ اچھا اس ایک واقعے میں there are so many مدنی flowers for all of us، بہت سارے سبق ہیں، لیسنز ہیں۔ فرسٹ آف آل ایک عقیدے کی بات کر لیتے ہیں، پھر مزید لیسنز کی طرف آتے ہیں۔ ان تینوں نے کیا کیا؟ ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایک نیک عمل کا وسیلہ واسطہ پیش کیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنا رہے۔ کن کو سنا رہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کو سنا رہے۔ اف اٹ از پروہیبٹڈ ان اسلام، اگر یہ اسلام میں منع ہے کہ دعا میں وسیلہ نہیں مانگ سکتے تو نبی پاک یہ واقعہ نہ سناتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا کا واقعہ سنانا اور صحابہ کا سننا اور ہم تک یہ حدیث پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی دعا میں ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی نیک عمل کا وسیلہ